اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی ولیہ و وصیہ و امینہ و خلیفتہ و ذریتہ و باب الحکمہ سید الوصیین امیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیۃ اللہ فی الارض وحجتہ علی العالمین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا سوا۔ آ جائیے آپ لوگ بھی استفادہ اگر زحمت نہ ہو ادھر آ جائیے سامنے آ جائیے معاف کیجیے اور زحمت عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری ان مجالس خمسہ کا عنوان دین میں دشمن کی شناخت ہے۔ اس 5 روزہ مجالس میں ہم آپ سے اس عنوان کے زیر تحت گفتگو کریں گے۔ ایک ایسا اہم موضوع جس پہ کم قلم اٹھے، کتابیں کم ملیں گی آپ کو، خطبہ نے اس پہ تقاریر کم کی، بات کم ہوئی، تحریر کم ہوئی، اور اس کی خاص وجہ بھی تھی کہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو میں بات کریں گے کہ اس موضوع کو کیوں پوشیدہ کیا گیا، وہ کیا وجوہات تھی کہ اگر کسی نے اس موضوع پہ بولنا چاہا بھی تو اسے بولنے نہ دیا گیا، اگر کوئی بولا بھی تو اسے سنا نہ گیا، اگر کسی نے کچھ لکھا بھی تو اسے پڑھا نہ گیا۔ وہ کیا مسائل تھے، وہ کیا تاریخ میں پیچیدگیاں تھیں، حالانکہ یہ بحث میں سمجھتا ہوں کہ جتنی مسلمانوں کے لیے ضروری تھی اور اہم تھی، شاید ہی کسی اور مکتب فکر کے لیے ہو۔ قرآن غافل نہیں تھا اس سے، قرآن نے اس موضوع پر تقریباً
1500 آیات نازل کی، ان پہ گفتگو کی۔ آپ اور میں، ہم نے ابھی تک یہی سنا ہے کہ نماز ستون دین ہے بھی ایسے؟ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ نماز پہ اتنی آیات ہیں؟ نہیں۔ کوئی امامت پہ بتا دے، توحید پہ بتا دے، آپ کو نہیں ملے گی۔ 1500 آیات میں دشمن پہ بات کی، اتنا اہم ٹاپک، یعنی اگر 2-3 آیات ہی ہوں تو کافی ہیں، لیکن قرآن نے تسلسل سے بات کی۔ نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں، آپ سے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیے، کتنی رکعت؟ نہیں بتایا۔ آپ کو بتایا کہ کیسے پڑھیں، رکوع میں کیا کہوں میں؟ اچھا یہ کتنے اقسام کی ہے؟ نماز آیات بھی ہوتی ہیں، نماز جنازہ بھی ہوتی ہیں، کتنے اقسام ہیں اس کے؟ ایسی کوئی گفتگو ہے؟ لیکن جب دشمن شناسی پہ بات کی اور دشمن پہ بات کی تو ایک ایک چیز پہ بات کی، خود موضوع کو چھیڑا، خود اس کی اقسام پہ بات کی، اور پھر یہ بتایا کہ تمہارا دشمن کون ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، کس طرح سے داخل ہوتا ہے، آخر کیوں دشمنی رکھتا ہے تم سے، کیا چاہتا ہے، طریقہ واردات کیا ہے۔ اور پھر یہیں تک نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا کہ پھر تمہیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے نمٹنا ہے، کیا کرنا ہے، اور بہت ساری دشمن کی اقسام ایسی تھیں کہ کیونکہ شریعت کو یہ بات پتہ تھی کہ شاید انسان اتنی جلدی سے متوجہ نہ ہو، تو سسٹم کو اللہ نے ہمارے دشمن شناس بنایا۔ ہمارا جو سسٹم ہے اسے خود دشمن شناس بنایا۔ یہ پتہ نہیں کب جا کر دشمن شناس ہوں گے، انہیں ٹائم لگے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ خود سسٹم کے اندر ہمارے دشمن شناسی کو رکھا، اور صرف دشمن شناسی کو نہیں رکھا بلکہ سسٹم میں یہ صلاحیت رکھی، کیونکہ اس سسٹم کو اپنے ہاتھ میں رکھا تو سسٹم کے اندر یہ طاقت بھی رکھی کہ دشمن کو پہچانتا بھی ہے، دشمن کا مقابلہ بھی کرتا ہے۔ لہذا اور ایک بنیادی اور ایسی بات نہیں ہے جوانوں کا دشمن ہے، بوڑھوں کا نہیں ہے، بوڑھوں کا ہے جوانوں کا نہیں ہے، بچوں کا ہے بڑوں کا نہیں ہے، مردوں کا ہے خواتین کا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک کا دشمن۔ اور دشمن کے اپنے قانون ہیں، جیسے دوست کے قانون ہیں، دوستی کے قانون ہیں یا نہیں ہیں؟ مثلا دوستی کا ایک قانون وفاداری ہے۔ آپ دوست کسے کہتے ہیں؟ جو وقت پہ کام آئے،
اگر آپ کا دوست ہو وہ وقت پہ کام نہ آئے، آپ اسے دوست تسلیم کریں گے؟ کہا نہیں، ساتھ رہنا اور ہے، دوستی، کیونکہ قانون ہے، ایک معیار ہے، اور مولا بھی یہی فرماتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلے کہ تمہارا دوست کون ہے؟ کہا پریشانی میں جب تمہارے حالات اس قابل نہ ہوں کہ تم خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکو، تو ایسے وقت میں جو تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر دے اسی کو دوست کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سے ہاتھ ملاتا ہو، ہر ہاتھ ملانے والا تو دوست۔ دوستی میں ہاتھ ملانا معیار نہیں ہے، آپ کے کام میں آنا معیار۔ میں کس حد تک اس بات کو سمجھا اور کس حد تک میں نے ان چیزوں سے استفادہ کیا۔ دشمنی کے بھی اپنے اصول ہیں، اصول سے ہٹ کے کام نہیں کرتا دشمن۔ دشمنی کا اصول یہ ہے کہ وہ ہر ایک سے کرے گا، اس کے یہاں یہ نہیں ہوتا یہ چھوٹا ہے یا بڑا، عورت ہے یا مرد، جوان ہے یا بوڑھا۔ اب میں مثال دوں آپ کے لیے، مثال کے طور پہ زہر یہ میرا دشمن ہے، مجھے اس کے قریب نہیں جانا، اسے اپنے سے قریب نہیں لانا، کیونکہ یہ ہے میرا دشمن۔ یہ کوئی وٹامنز تو نہیں پہنچاتا مجھے، یہ میری ہلاکت کا باعث ہے، یہ جب بھی مجھ سے ملاقات کرے گا مجھے مار دے گا۔ اگر میں جانتا نہ ہوں کہ اس گلاس میں جو میرے پاس ہے یہ پانی، اس میں زہر ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، اور میں اٹھا کے پی لوں تو یہ مجھے چھوڑ دے گا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یہ دشمن کی پالیسی میں نہیں ہے، یہ دشمنی کے قانون کے خلاف ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے آپ کو چھوڑ دے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں زہر ہے۔ یہ قانون دشمنی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں چھوڑے گا آپ کو کہ وہ صرف انہیں مارے گا جنہیں پتہ ہو، پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ پتہ چلائیں کہ اس میں زہر ہے۔ یہ زہر کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ میں ہوں اس میں اور میں آپ کا دشمن ہوں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ آپ کو آ کے بتائے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زہر آپ کا دشمن ہے تاکہ آپ اس سے بچیں۔ تو شناخت آپ کے لیے ضروری ہے یا اس کے لیے آپ کی شناخت ضروری ہے؟ اچھا، پتہ بھی ہو، مجھے پتہ ہے کہ اس میں زہر ہے، اور پتہ ہے، پتہ ہونے کے باوجود آپ سے باتوں میں مصروف ہو گیا اور اسی اثنا میں اٹھا کے پانی پی لیا، تو یہ مجھے چھوڑ دے گا کہ کیونکہ یہ غافل تھے، پتہ تو تھا مگر غافل تھے۔ یہ نہ عالموں کو چھوڑتا ہے، نہ جاہلوں کو چھوڑتا ہے، نہ غافلوں کو چھوڑتا ہے۔ اگر پتہ بھی ہو کہ ہے اور پی لوں تب بھی مارے گا، یعنی جاہل کو بھی مارتا ہے، عالم کو بھی مارتا ہے، غافلوں کو بھی مارتا ہے۔ اچھا، یہ مارنے سے پہلے یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو صاحب پی رہے ہیں مجھے، کیونکہ اسے اپنی دشمنی نبھانی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہو جائیں، میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، میں فقیر ہوں، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، بعد میں یہ پلیں گے کیسے، ان کو پریشانیاں کیا ہوں گی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دشمن کے اوصاف ہیں اور یہ قانون دشمنی ہے۔ لہذا دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔
اگر شناسائی نہ کی، پھر یہ نہیں دیکھتا، کوئی یہ نہ سوچے جو ہمارا دشمن ہوگا وہ ہم پہ رحم کھا لے گا کیونکہ ہم غریب ہیں، نہیں، یہ قانون دشمنی کے خلاف ہے۔ اس لیے دشمنوں کی، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، یہ ایک قسم ہے دشمن کی، اسی طرح سے دشمنوں کی اقسام کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اگر دشمنوں کی اقسام کا پتہ نہ ہو، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہاں مجھے جسم عطا کیا وہاں مجھے روح بھی عطا کی۔ روح اصل ہے میری، اور یہ بدن یہ وسیلہ ہے اس کے لیے۔ آپ توجہ، اصل یہ ہے روح، اس کی وجہ سے یہ ہے۔ دشمن شناسی اسلام کے بنیادی ترین مسائل میں ہے، فرعی مسئلے میں سے نہیں ہے، مگر فرعی مسئلے پہ 1500 آیات ہوں گی، بنیادی مسئلہ تھا۔ اگر دشمن سے بے خبر رہے تو توحید پرست ضرور رہو گے، مگر توحید کی لذت نہ لے سکو گے۔ روزانہ نمازیں پڑھو گے، لیکن نماز کس وجہ سے تم پر فرض کی گئی اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو گے، دشمن شناس نہیں ہو۔ کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھو گے تو کوئی نماز پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ وہ دشمن شناس ہے۔ نماز ہوگی، روزہ ہوگا، یہ سب ہوں گے، مگر وہاں نہ پہنچو گے۔ نماز کیوں رکھی؟ الصلاۃ معراج المؤمن، معراج مومن ہے۔ معراج پہ کیا ہے؟ ملاقات خدا۔ مولا نے فرمایا کہ وہ ملتیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، وہ ملتیں جو اصلی مسائل کو بھلا دیتی ہیں، بنیادی مسائل سے غافل ہوتی ہیں اور جزئی مسائل میں گرفتار رہتی ہیں، فرعی مسائل میں لگائے رکھتی ہیں اپنے آپ کو۔ اصلی مسئلے کو بھول جاتی ہیں، جس پر یہ فرعی مسئلہ قائم ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر میں بنیادوں سے غافل ہو جاؤں کہ اس میں میٹیریل کون سا استعمال ہونا چاہیے، اگر یہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، اور صرف توجہ میری عمارت پہ ہو، عمارت جتنی بھی زبردست بنا لوں، اگر بنیاد کا میٹیریل صحیح نہیں ہے، اگر ستون صحیح نہیں ہے، پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر یہ ساری عمارت ڈھیر ہو جائے گی کیونکہ بنیاد مضبوط نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے بچوں کی اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو بڑے ہو کے کمزور ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے بچوں کو، وہ کمزور ہوتے ہیں، بچپنے میں وہ وٹامنز نہیں ملے انہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تباہ ہیں یہ ملتیں کہ جنہوں نے اپنے بنیادی مسائل کو بھلا دیا اور فرعی مسائل میں لگ گئے۔ اب میں فرع اور اصل پہ تھوڑی سی بات کروں اور سمجھاؤں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے بدن اور روح، تاکہ سمجھ میں کیا ہے اصل جس پہ توجہ دینی ہے،
اور یہ جو مسائل ملت اسلامیہ میں پیش آ رہے ہیں اور آئے ہیں، تاریخ میں بھی آئے، وہ اب نہیں پیش آنے چاہیے۔ میں مثال کے طور پر اگر پیغمبر کے دور میں تھا اور 2-3 جنگوں میں پیغمبر کے ساتھ نہ جا سکا، ابتدائی دور ہے نا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں پیغمبر کو صحیح درک نہیں کر سکا کہ یہ اتنے بڑے انسان ہیں، کیونکہ ابتدائی دور ہے بالکل۔ لیکن کیا ابھی بھی ابتدائی دور ہے؟ اب تو کافی عرصہ گزر گیا، اب تو پیغمبر کی بہت ساری چیزیں کھل کے آ گئی، اب تو ائمہ کا پورا کردار کھل کے آ گیا۔ یعنی ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے اس دور میں، پیغمبر کے دور میں، پروردگارہ ہم نے دیکھا ہی ایک محمد تھا، لیکن کیا ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہی ایک محمد تھا؟ پیغمبر نے اسی لیے سب کو محمد بنا دیا، اولونا محمد، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، کلونا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ کم از کم کوئی دنیا کا آدمی کہہ سکتا ہے انہوں نے ایک محمد دیکھا ہوگا، لیکن ہم نے ایک محمد، ہمارے پاس تو ایک محمد نہیں ہے، ہمارے پاس تو اول بھی محمد ہے اور محمد جیسے 12 محمد ہیں، اور ایک ہی کردار ہے، ایک ہی گفتار ہے، کلامنا واحد، سوالنا واحد، جوابنا واحد، ہماری بات ایک ہی ہے۔ حتیٰ کہ اتنی بات ایک ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ پتہ نہ چلے کہ یہ ہم میں سے کس نے کہا ہے، بس اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہی کہا ہے، پھر جس کا بھی نام لے دو گویا ہم نے ہی کہا ہے۔ ایک بدن ہے انسان کا، بدن فرعی مسئلہ ہے ہماری حیات کا، توجہ کریں، روح فرعی مسئلہ نہیں ہے، روح اصلی مسئلہ ہے ہماری حیات کا۔ یعنی یہ جو آنکھیں مجھے دی ہیں، کیونکہ میری روح ان آنکھوں کے بغیر دیکھتی نہیں ہے تو مجھے دی گئی ہیں، لیکن جب ان آنکھوں کی ضرورت نہ رہے گی اور میرا وہ سبب شروع ہو جائے گا تو پھر مجھ سے یہ آنکھیں لے لی جائیں گی، مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی۔ یہ ایک سفر کے لیے ہے، کیونکہ طے نہیں ہوتا وہ سفر۔ اس کا مطلب توجہ کریں، یعنی میری روح ان آنکھوں کے بغیر نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح سے میں بہت ساری چیزوں کو نہیں پہچان پاتا۔ بالفرض یہ گلاس کتنے قریب رکھا ہوا ہے میرے، مجھے پتہ ہے گلاس رکھا ہوا ہے، اگر آنکھیں نہ ہو میں ٹٹولتا ہی رہوں گا۔ آپ کہیں گے تھوڑا سا ادھر، تو روح تو ہے موجود، یہ گلاس پہ ہاتھ کیوں نہیں جاتا؟ کہ اس لیے یہ نہیں دیکھ پا رہی۔ یعنی اتنے سے علم کو روح درک نہیں کر پاتی اگر آنکھ نہ ہو جو قریب میں، تو جب قریب کو نہ دیکھ پائے تو میں سامنے کھڑا ہوا آدمی کی آہٹ کو محسوس کر لیتا ہوں، کیونکہ روح آہٹ کو محسوس کر لیتی ہے۔ آپ توجہ کریں، ابھی یہ آہٹ بھی بند کر دے گی، لیکن یہ نہیں پہچانتا کہ کون ہے آپ۔ میں اس سے پوچھتا ہوں آپ کون؟ کہا بابا میں بات کر رہا ہوں۔ یعنی میں اپنے بچے کو نہیں پہچانتا، یعنی میں باپ ہو کے، جی ہاں نہیں پہچان سکتے آپ۔ میں نے کون سے کپڑے پہن رکھے ہیں، کس رنگ کے پہن رکھے ہیں، مجھے کیا پتا؟ آپ کوئی سے بھی کپڑے پہنا دیں، آپ میرے بال کیسے بھی بنا دیں، آپ مجھے کیسے بھی تیار کر دیں، یعنی میں خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتا کہ میں کس شکل کا ہوں۔ آپ توجہ کریں، بیٹا تو بات کی بات ہے، بیوی تو بات کی بات ہے، مجھے خود نہیں پتا کہ میں کس شکل کا ہوں، حالانکہ روح موجود ہے، لیکن آنکھ کیونکہ نہیں ہے۔ آنکھ وسیلہ ہے تصویروں کو مجھ تک پہنچانے کا۔ وسیلے دیکھا کتنی قیمتی ہیں،
آپ پہنچ گئے. وسیلے کی بہت اہمیت ہے. اگر وسیلہ صحیح نہ ہو تو پھر وہ تصویر صحیح نہیں پہنچتی. تو جن کے پاس، بس یہیں سے پتہ چلے گا، جن کے پاس اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ صحیح نہیں ہے وہ توحید ان کے پاس صحیح. بالکل اسی طرح سے یہ جو میرے پاس گاڑی ہے یہ اصل ہے، میں اصل ہوں. میں نے گاڑی لی ہے، بہت مہنگی ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھا کیا. گاڑی کا مقصد کیا ہے؟ کا وسیلہ ہے سفر کے لیے تاکہ میں اپنے ہدف پہ پہنچوں. خوب، اب تو میں سفر ہی نہیں کرتا، نہ کہیں جاتا ہوں نہ کہیں آتا ہوں. اگر جسم پہ فالج ہو جائے، نہ کہیں جا سکتا ہوں نہ کہیں آنے کا ہوں، جا کے بھی کیا کروں گا؟ اس لیے گھر میں ہوں اب خیر. تو پھر اس وسیلے کا کیا کروں گا؟ بیچ دو. اس لیے کہ اب یہ میرے کام کا نہیں ہے. یہ لاکھ کا ہو یا کروڑوں کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے توجہ کی؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے آپ لے لیں. کیونکہ اصل چیز جو ہے سفر ہے. جب وہی نہ رہا تو پھر اس کا کیا کروں گا؟ آپ ہٹا لیں. یہ میری ضرورت میں نہیں ہے. آپ توجہ کریں، میری آنکھیں بالکل ایسے ہی ہیں، میری سماعت بالکل ایسے ہی ہے، میرے ہاتھ بالکل ایسے ہی ہیں، اور یہ چیز مجھے روزانہ اللہ دکھاتا ہے. آپ توجہ کریں، آنکھ وسیلہ ہے. میں کبھی روزانہ رات کو خواب میں ہر چیز دیکھتا ہوں اور آنکھ سوئی بھی ہوتی ہے. میں جو خواب میں دیکھتا ہوں وہ آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو سب کچھ نہیں دیکھتا، پہچانتا نہیں ہوں لوگوں کو. تو یہ کون سی چیز ہے جو دیکھ رہی ہے؟ اب مجھے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، تو اب آنکھ سوئے یا اس فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو وسیلہ تھی دنیا کا. میں دنیا میں ہوں ہی نہیں، میں عالم دنیا میں نہیں ہوں، میں عالم مثال میں ہوں. آپ توجہ کریں. یہ ضرورت کس لیے تھی گاڑیوں کی؟ کا اس وجہ سے تاکہ سفر کر سکوں. اور میں خواب میں کئی دفعہ مشہد جا کے واپس آ گیا، مجھے کسی سواری کی ضرورت نہ پڑی. آپ نے دیکھ لیا کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ضرورت نہیں، عالم مثال ہے. یہاں ارادہ کیا. آپ توجہ کریں، یہ روزانہ مجھے دکھائی جا رہی ہے چیز، روزانہ بتا رہے ہیں. کہاں ان میں اٹک کے رہ گئے ہو؟ یہ اسے پال رہے ہو؟ یہ تو وسیلہ ہے، ہدف روح ہے. یہ سارے وسیلے ہم نے در حقیقت روح کی پرورش کے لیے دیے تھے. یعنی یہ سب فری تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس پھر میں اعضاء جوارح کو نہ پالوں؟ نہیں. اگر گاڑی ہی پنکچر ہو، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بس پھر میں گاڑی کو مینٹین نہ رکھوں. نہیں، اسے تو مینٹین رکھیں، لیکن بس اتنا ہی رکھیں، اس میں بیٹھے نہ رہیں. اب توجہ کریں، یعنی گاڑی کو مینٹین ضرور رکھیں لیکن اسی میں بیٹھے نہ رہیں. ہمیں اسی دنیا میں، اسی بدن میں نہیں بیٹھے رہنا کہ میری ساری توجہ یہ ہو کہ اس بدن کو کچھ نہ ہو، گرمی سے نہ لگے. توجہ کریں، یہ تحلیل نہ ہو. آیا مجھے کیسے پتا چلے کہ میں یہاں متوجہ ہوں وہاں متوجہ نہیں ہوں؟ مولا یہ فرماتے ہیں وہ ملتیں تباہ ہیں جو فری میں گم ہیں اور اصل کو بھلا دیا. یہ کیسے پتا چلے؟ کہ توجہ سے. ان کی توجہ نہیں ہے، غفلت کا شکار ہو گئے. میری آنکھ میں درد ہوا، دانت میں درد ہوا، ساری رات تو نہیں سویا، دانت میں درد ہے، آنکھ میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جو بھی ہو، بخار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا.
روزانہ کان میں درد ہو جائے تو یہی سوچتا رہتا ہوں یہ کیوں ہو رہا ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہو گئی؟ وہ پھر بعد میں ڈاکٹر بتائے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہاں درد کیوں ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، یہ آنتوں میں درد کیوں ہے، یہ پیٹ میں درد کیوں ہے، یہ کان میں مسئلہ کیوں ہے، یہ دانتوں میں مسئلہ کیوں ہے، آخر یہ کیا ہے؟ یہ درد یہ بتاتا ہے کہ آپ مریض ہو گئے ہیں، بخار اور تپ یہ بتا رہا ہے کہ آپ مریض ہیں، تو میں فوری طور پہ ڈاکٹر کی طرف چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں متوجہ ہوں، یہی توجہ ہے میری، یہ توجہ ہی تو ہے میری، میں فوری طور پہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور یہ روزانہ کے مسائل ہے۔ لیکن کبھی نماز چھٹنے پر بھی میں متوجہ ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے، یہ کیا مسئلہ ہوا، یہ میری نماز کیوں چھوٹی، یہ منہ سے گالی کیوں نکلی، یہ فلاں صاحب کی غیبت کیوں ہو گئی، یہ میرے منہ سے جھوٹ کیوں نکل گیا، یہ ایسی بات کیوں ہو گئی؟ آیا کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، کسی عالم دین سے رجوع کیا؟ عدم توجہ ہے میری کہ میں اپنے جسم پہ اتنا متوجہ ہوں کہ روزانہ سوچتا ہوں کہ استری کے بغیر کپڑے نہ پہنوں، معاشرے کے اندر میری ایک حیثیت ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ کے نزدیک بھی میری ایک حیثیت ہے، یعنی معاشرے کی حیثیت پہ توجہ ہے، مگر اللہ کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک، امام وقت کے نزدیک میری ایک حیثیت ہے بالآخر یا نہیں ہے؟ اور حیثیت میری اتنی ہے کہ چھٹے امام یہ فرماتے ہیں ایک مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ، ایک مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ آیا میں متوجہ ہوں؟ اگر نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مجھے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور عذاب یہ حضرت نوح کی ملت نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں یہ ملتیں تباہ ہیں، یہ ملتیں مردہ ہیں، یہ ملتیں نابود ہو گئی ہیں، ہلاکت میں مبتلا ہیں۔ کیسے پتہ چلے؟ قوم عاد اور قوم سمود ہلاک ہوئی، سب کو پتہ چل گیا، قرآن میں بھی تذکرہ ہے۔ حضرت جبرائیل آئے اور ایک مرتبہ اپنا شہپر جو مارا، پوری ملت جو تھی وہ خون میں نہا گئی، بہت ساری ملتوں پہ عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے، بہت ساری ملتوں پہ عذاب آئے، غرق ہو گئی ملتیں، تباہ ہو گئی ملتیں، آسمان سے پتھر برسے، حضرت لوط علیہ السلام آسمان سے آگ برسنے لگی، لوگ پتھر کے ہو گئے، بندر ہو گئے، یہ عذاب آتا تھا اس دور میں۔ یہ امت پیغمبر ہے، اس پہ وہ عذاب نہیں آئے گا، اس کی تشخیص مجھے خود دینی ہے۔ یہ احترام ہے پیغمبر کا اللہ کے نزدیک کہ مجھ پر عذاب بھی آ جائے، توجہ کریں، یعنی عاد و سمود پہ عذاب آیا، چانس نہیں ہے بچنے کا، لیکن اللہ نے پیغمبر کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، عذاب کا بھی پتہ نہ چلے اور یہ بھی مہلت ہو کہ اپنے عذاب سے باخبر ہونے کے بعد اپنے عذاب کو ہٹا بھی سکیں۔ پھر مولا نے فرمایا ان ملتوں پر جو ہمیشہ ان مسائل میں گرفتار ہیں، یہ ملتیں ہلاک ہیں۔ ہلاکت کیا چیز ہوتی ہے؟
پچھلی ملتوں میں ہلاکت ان کا جان سے جانا تھا، ملت محمد میں یہ نہیں ہے کہ وہ عذاب آئے گا، بلکہ اب کیا ہوگا، ان کا روحی اور ارتقائی سفر رک جائے گا، یہ ان کی ہلاکت ہوگی۔ جو یہ سمجھ لے کہ اس کا روحی سفر رک گیا ہے اور یہ آگے نہیں بڑھتا، یہ ہلاکت ہے۔ مولا نے فرمایا یہ ملت تباہ ہو گئی ہے، یہ ہلاکت ہے۔ فوری طور پہ اگر چارہ جوئی نہ کی گئی، متوجہ نہ ہوا گیا، تو یہ انسان جس طرح سے اس دنیا میں ہلاک ہوا ہے، اس دنیا میں بھی ہلاک ہی رہے گا۔ ارتقاء رک گیا، کیسے پتا چلے کہ میرا ارتقائی سفر ٹھہر گیا ہے، چلتا نہیں ہے آگے؟ بالکل اسی طرح سے میں 5 سال کا تھا تو کیا اتنا ہی تھا؟ نہیں۔ 10 سال کا ہوا تو پھر اتنا ہی نہیں تھا، پھر 15 سال کا ہوا تو تب بھی اتنا نہیں تھا۔ 5 سال میں 10 سال کی تصویروں میں فرق ہے۔ بعض دفعہ آپ اپنی تصویر نہیں پہچانتے، اگر بچپنے کی آپ کو دکھا دیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا یہ بچہ کس کی گود میں بیٹھا ہے، جب تک کہ آپ کے بابا یا کوئی بڑا نہ بتائے کہ بیٹا یہ آپ ہیں اور میری گود میں ہیں۔ یعنی اتنے چینج ہو گئے آپ۔ جی ہاں، ارتقاء کیا آپ نے۔ ابھی 5 سال پہلے تو آپ کی داڑھی سفید نہیں تھی، اب کیا ہوا کہ بڑھ جو گئے ہیں، ایج اوپر چلی گئی ہے، مطلب بڑھے ہیں آپ، تو علامتیں ظاہر ہیں یا نہیں ہیں؟ تو جسم جب بڑھ رہا ہے تو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک بچے کو جب آپ نے پہلے دیکھا تھا تو اس کے نہ داڑھی تھی نہ مونچھیں تھی، اب اس کے داڑھی بھی اب مونچھیں بھی ہے، تو یہ سب کو پتہ چل گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ارتقاء ہے۔ یہ میری زندگی میں ارتقاء کیوں نہیں ہے؟ یہ سب پوری دنیا کی زندگی میں ارتقاء ہے، کیونکہ وٹامنز جو لے رہے ہیں، اگر اسی بچے کو نہ آپ غذا دیں، نہ بھی اس کے وٹامنز پورے کریں، تو یہ جوانی میں سے پہلے ہی مر جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے بہت سارے بچے ولادت سے پہلے ہی مر جاتے ہیں شکم مادر میں، بہت سارے بچے ولادت کے فوراً بعد مر جاتے ہیں۔ کیوں مر گئے یہ؟ یعنی ہم سب زندہ ہیں، وہ مر گئے، کیا اس لیے کہ غذا جو نہیں ملی؟ یعنی غذا اگر پوری نہ ملے، حفاظت صحیح نہ ہو، وٹامنز پورے نہ ملے، تو یہ موت ہو جاتی ہے بچے کی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ دنیا میں آئے یا دنیا میں، اور ارتقاء کا پتہ چل رہا ہے۔ لیکن میری روح نے اگر ارتقاء کیا ہے تو پھر میری نماز کی لذت میں فرق کیوں نہیں ہے؟ میں اللہ سے قربت میں فرق محسوس کیوں نہیں کرتا؟ میں یہیں ایک ہی ماحول میں کیوں ہوں؟ میں اس سے نکلتا کیوں نہیں ہوں؟ آیا میں پچھلے سال بھی عزادار تھا، آج بھی عزادار ہوں، 3 سال پہلے بھی تھا، آیا اس میں ارتقاء ہے؟ یعنی میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ میں نے سفر طے کر لیا، میں پہلے ہوں گا، اب میں حر کے قریب آ گیا ہوں، اب میں حبیب ابن مظاہر بننے والا ہوں۔ بالآخر کوئی تو حد ہے ان کی یا نہیں ہے؟ ہاں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ میں علی نہیں بن سکتا، میں حسن نہیں بن سکتا، میں حسین نہیں بن سکتا۔ خوب آپ ابو ذر بن سکتے یا نہیں بن سکتے؟ آپ حبیب ابن مظاہر بن سکتے یا نہیں بن سکتے؟ آپ میں حر بن سکتے یا نہیں بن سکتے؟ تو میں حر سے کتنا قریب ہوں؟ میں حبیب ابن مظاہر سے کتنا قریب ہوا؟ آیا اس سفر کو میں نے اپنے اندر محسوس کیا یا نہیں کیا، یا کوئی اور راستہ ہے؟
یا تو میں وہ وٹامنز نہیں لے رہا جس سے روح میں ارتقا ہو، یا اگر لے رہا ہوں تو کوئی، توجہ کریں، کوئی بد پرہیزی ایسی ہو رہی ہے جو ان چیزوں کے اثر کو روک رہی ہے۔ یعنی کوئی دشمن ہے میرا جو مجھے آگے بڑھنے، بات ختم، انشاءاللہ کل بات کریں۔ امام علی مقام نے جب بات کی، آپ نے نماز پہ بات نہیں کی، آپ توجہ کریں۔ ولید نے خط لکھا، یا ابن رسول اللہ، یزید کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید نے مجھے خط لکھا ہے اور کہا یہ ہے کہ سب سے بیعت لی جائے، اور آپ کے لیے لکھا ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت لی جائے، اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو پھر سر قلم کر دیا جائے۔ کیا پروگرام ہے آپ کا؟ امام ولید کے دربار میں پہنچے، گئے وہاں پہ، بہن کو روتا ہوا چھوڑ گئے۔ حالات بہت سنگین تھے مدینے کے۔ جب ولید کے پاس پہنچے، آپ نے جو بات کی، کہا بیعت کریں۔ آپ نے کہا تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے گھرانے والے ہیں، وَمَعْدِنُ الرِّسَالَہ، اور رسالت کی کان ہیں، وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَہ، اور ہم وہ ہیں جہاں پہ ملائکہ کا مسلسل نزول ہے۔ اب یہاں سے آپ نے بات شروع، اور سن، جس کی تو بیعت کرانا چاہتا ہے اور لینا چاہتا ہے، یزید فاسق فاجر شارب الخمر قاتل نفس المحترمہ ومثلی لا یبایع مثلہ۔ ولید بات سن، حسین کربلا کو 61 ہجری سے نکال کر قیامت تک لے گئے۔ امام نے یہ بتایا کہ سنو، میری دشمنی، اور اس نظریے کو باطل کر دیا۔ امام کی دشمنی اور امام کی جنگ خاندانوں کی جنگ نہیں ہے، شخصیتوں کی جنگ نہیں ہے، دشمن شناسی یہی ہے۔ امام نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا، کہا میری دشمنی یزید سے نہیں ہے، یزید تو بہت چھوٹی چیز ہے، یزید سے کیا دشمنی کروں؟ میری دشمنی یزید سے نہیں ہے، یزید تو 4 سال کے بعد مر جائے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ امام نے بات کیا کہی؟ امام نے کہا سن، میری دشمنی یزید سے نہیں ہے، بلکہ یزید سے دشمنی اس وجہ سے ہے کہ شارب الخمر، وہ شراب پیتا ہے، اب قیامت تک جو بھی شراب پیے گا حسین اس کا دشمن۔ یزید فاجر، یزید فاجر ہے، فاسق ہے۔ حسین کی جد یزید ابن معاویہ سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یزید ابن معاویہ سے ہوگا، میں کہوں یزید مرد آباد، وہ تو مر گیا، اب کون مرد آباد؟ وہ تو مر گیا۔ کہا نہیں، حسین یہی بتانا چاہتے ہیں،
यजीद से नहीं है दुश्मनी, यजीदियत से दुश्मनी है। और जब दुश्मनी यजीदियत से रखोगे तो ये करबला तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि क़यामत तक जाएगी। जो भी यजीद खड़ा होगा हुसैन उसके मद्दे मुकाबिल करेगा। इसको इमाम कहते हैं कि जो दुश्मन को पहचानवाए। आप तवज्जो करें, इमाम ने क्या बात की? कहा यजीद से नहीं है, यजीदियत से है। यानी गोया इमाम बताना ये चाह रहे हैं क्योंकि मेरी दुश्मनी यजीद से नहीं है, यजीदियत से है। तो इमाम ने ये जुमला कह के यजीद से पहले जितने यजीद थे उनके भी चेहरों से नकाब उतार दी, और यजीद के बाद जितने यजीद आएंगे उनके चेहरों से भी नकाब उतार दी, ताकि कहीं कोई अपने नाम के अंदर छुप न जाए और लोग ये कहें कि यजीद मुर्दाबाद, तो फिर मैं कहूँगा मेरा नाम यजीद नहीं है तो मैं तो बच गया ना। लेकिन जब आप कहेंगे यजीदियत पे लानत, तो आपने सिर्फ यजीद पे लानत नहीं की, यजीद से जो पहले यजीद है उस पे भी लानत, उससे पहले जो यजीद है उस पे भी लानत, और जिसने सैयदे सज्जाद को असीर किया उस यजीद पे लानत, जिसने इमाम मोहम्मद बाकर को शहीद किया उस यजीद पे लानत। नाम रखने से नहीं होता। अब वो इस नुक्ते को समझ गए थे, लेकिन दुश्मन कितना तेज है। इसीलिए फिर किसी ने समझ गए थे फौरी तौर पे, उन्होंने अपने नामों को चेंज करना, हादी, महदी, मोतसिम बिल्लाह, मुतवक्किल बिल्लाह, नामों के पीछे छुप रहे थे। हुसैन ने किसी को नामों के पीछे छुपने नहीं दिया। कहा इसलिए कि नाम से नहीं होता, किरदार से होता है, उम्र से नहीं होता, सीरत से होता है। अल्लाह के नजदीक उम्र कुछ नहीं है, अल्लाह के नजदीक सीरत है। अगर सीरत लाजवाब है तो आप बेनजीर हैं, अगर सीरत नहीं है तो फिर करबला शनासी की जरूरत, और करबला दुश्मन पहचानवाना, यजीदियत को पहचान, यजीदियत से दूर रहे। और क्योंकि मिल्लत यजीदियत को न पहचान सकी, इसलिए ज़हरा का घर जलता रहा और कोई ना आया। फिर ज़हरा की पसलियाँ टूटती रही, कोई नहीं आया बचाने। ऐसी बात नहीं थी कि ज़हरा को सब पहचानते नहीं थे, ज़हरा को सब जानते थे। किसी ने पूछा इमाम हसन से, यब्न रसूल अल्लाह, हमेशा आपके साथ होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप उस घर की तरफ जाते हैं जहां आप बचपने में रहते थे, फिर उस घर से मुड़ जाते हैं और आप रोते रहते हैं। यब्न रसूल अल्लाह, रोते भी हैं और फिर सारा दिन रोते ही रहते। यब्न रसूल अल्लाह, बात समझ में ना आई, आखिर मसला है क्या? उस घर में ऐसा क्या हुआ था कि आप जब वहां से पलटते हैं तो फिर आप रोते रहते हैं सारा दिन? क्या तुम्हें नहीं मालूम भाई, यही वो घर था जहां मैंने अपनी माँ को जमीन पे गिरे हुए थे, अब मेरी माँ आवाजें दे रही थी, कोई है जो मुझे बचाए, या फिज़्ज़तो खुज़ीनी, ए फिज़ा मुझे बचाओ, मेरा मौसिल शहीद। और मैं गलियों में आवाजें दे रहा था, मैं छोटा सा, मैं नहीं उठा सकता था, मैं मदीने वालों को बुला रहा था, ओ मदीने वालों हमारे घर को बचाओ, ए मदीने वालों मेरे घर में आग लगी हुई है, कोई है जो हमें बचाए, मगर कोई ना आया। अरे साहबी, ये क्या सवाल कर लिया,
عزیزان محترم، اگر زہرا کا گھر نہ جلتا تو کربلا میں حسین کا گھر نہ جلتا۔ ارے عاشورہ کے دن ارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، خیموں کو تاراج کر دیا گیا۔ ارے حسین کی بچی کبھی ایک خیمہ سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے، دوسرے خیمہ سے تیسرے خیمے میں آتی ہے۔ راوی کہتا ہے بس میں نے تمام کیا، راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، اب ایک مرتبہ چلتے ہوئے خیموں سے ایک چھوٹی بچی نکلی، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، آوازیں دے رہی تھی، بابا میرے بابا، پیارے بابا آپ کہاں چلے گئے؟ ارے مجھ سے رہا نہ گیا، بچی کی مظلومیت دیکھی نہ گئی۔ ارے عزیزو آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی بچی ہوں گی۔ ارے حسین کی 4 سالہ بچی خیمے سے جیسے دوڑی، ارے آگ لگی ہوئی تھی، راوی کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا، میں دوڑا اور دوڑ کے ایک مرتبہ جیسے ہی قریب ہوا، ارے بچی نے تیز دوڑنا شروع کر دیا، مگر بچی تھی ارے دامن میں الجھی زمین میں گر گئی۔ سکینہ ارے منہ کے بغل زمین کربلا میں گر گئی۔ مجھے نہیں معلوم جب سکینہ گری ہوگی حسین پہ کیا گزری۔ عجب و اکبر اللہ، ایک مرتبہ جیسے ہی راوی کہتا ہے میں قریب گیا، میں بچی کے پاس گیا، بچی نے کہا خبردار میرے قریب نہ آنا، میں عباس کی بھتیجی ہوں، میں اکبر کی بہن ہوں، میرے قریب نہ آنا۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں سمجھ گیا ارے بچی ڈر رہی ہے، میں نے کہا آقا زادی ارے میں تو دامن کی آگ بجھانے کے لیے آیا تھا۔ کہا اچھا دامن کی آگ کو چھوڑ، مجھے صرف اتنا بتا دے ارے نجف کا راستہ کس طرف ہے؟ کہا بی بی ارے نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا میرے دادا نجف میں ہوتے ہیں، میں دادا سے کہوں گی اے دادا ارے بابا کے جانے کے بعد میں نے تماچے کھائے، پھوپھیوں کی چادریں چھن گئی۔